بلا کر کہا تم نے دیکھا ابھی میرے آقا کے جگر یہاں سے گزرے ہیں، حسن اور حسین یہاں سے گزرے؟ بولے جی ہاں میں نے دیکھا۔ بولے یہ میرے خطے کی، یہ میرے گھر کی جتنی زمینیں سامنے ماپو۔ سامنے زمین ماپنے لگائے، سامنے زمین ماپنے لگائے۔ بولے یہ زمین کے خطے میں کتنے قدم ان کے آئے گنو۔ ان کے قدموں کے نشان ریت پر جو پڑے تھے گننے لگائے۔ دونوں بھائیوں کے قدموں کے جتنے نشان تھے، عثمان غنی نے کہا جاؤ میری دولت سے اتنے اونٹ خرید کر لاؤ، میں اپنے ناپنے ہاتھوں سے ان اونٹوں کو خیرات کر دوں گا، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیوں خیرات کر رہے ہو تو جواب دوں گا آج میرے لیے جشن کا دن ہے کہ میرے گھر کے سامنے نواسے مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے۔ ایسے عزت سمجھتے تھے، ان کا گھر کے سامنے سے جانا بھی سعادت مندی تھی۔ خالو جان ہیں، رشتے میں خالو ہیں، فاطمہ کے بچوں کا اتنا احترام کر رہے ہیں، بتا رہے نسبت نانا جان کی ہے، یہ میرے آقا کے نواسے ہیں، میرے گھر کے سامنے کے حصے میں جتنے قدم پڑ گئے اتنے اونٹ خرید کر لاؤ، میں خیرات کر دوں گا۔ کوئی پوچھے تو بتا دوں گا کہ میں حسن اور حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے گھر کے سامنے آ گئے تو جشن کا اہتمام کر رہا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں ان محبتوں پر۔ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ذات ہے، کیا مقام ہے مولا کائنات کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مددگار اور مولا ہوں علی اس کے مددگار ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، جو مجھ کو اپنا سمجھتا ہے علی بھی اس کے اپنے ہیں۔ قربان جائیں آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے غلام مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں لخت جگر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تختی پر تحریر لکھتے ہیں، تحریر لکھ کر لے آتے ہیں، لے آ کر پوچھتے ہیں بابا جان آپ فیصلہ کریں یہ دونوں تحریر میں کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے، آپ فیصلہ کریں۔ مولا کائنات علی المرتضی فرماتے ہیں بیٹا فیصلہ کرنے والی ذات ہمارے درمیان موجود ہے، آپ نانا جان سے پوچھیں، نانا جان فیصلہ کریں گے۔ یہ کہہ کر علی المرتضی نے اپنے بیٹوں کو آقا کی بارگاہ بھیج دیا، حضور کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے نانا جان یا رسول اللہ بتا دیں دونوں میں کس کی تحریر اچھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا بیٹا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ساری امت کی خدمت کا فیصلہ کرنے والے نبی کہہ رہے ہیں بیٹا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور جانتے تھے اگر حسن کے حق میں فیصلہ ہو تو حسین کی دل آزاری ہوگی، اور حسین کے حق میں فیصلہ ہو تو حسن کی دل آزاری ہوگی، اور کسی کی دل آزاری نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے، نہ علی کو پسند ہے نہ فاطمہ کو پسند ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، کہتے بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے، بولے اپنی ماں سے پوچھو، سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے امی جان آپ بتا دیں اس میں کون سی تحریر اچھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹے یہ فیصلہ جو آقا ہو کر نہ کرے تو میں باندھی کہاں کر سکتی ہوں، میرے بچوں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، بولے ماں چاہے کچھ بھی ہو جائے آج فیصلہ کر ہی دیجئے، آج بتا دیں کہ تحریر کس کی اچھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، بولے کہ یہ فیصلے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ گلے میں ایک لچھا تھا جس میں 7 موتیاں تھی، فاطمہ الزہرا لچھا اتارتی ہے 7 موتیاں نکالتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا میں یہ موتیاں اچھالتی ہوں، دونوں تحریریں نیچے رکھ دو، جس تحریر پر زیادہ موتیاں گر جائیں وہ تحریر زیادہ اچھی ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ بیٹھی ہوئی ہے، اور حجرے ایسے کوئی 10 فٹ لمبے بھی نہیں تھے، ٹھہرے تو چھت لگتا تھا،
لیٹ جائیں تو ادھر سر لگے تو ادھر پیر لگ جاتا تھا. چھوٹے حجرے تھے, بیٹھی ہوئی ہیں, 7 موتیاں اچھالتی ہیں. کتنی فٹ اوپر گئی ہوں گی؟ 2 فٹ, 3 فٹ, 4 فٹ, کیونکہ 2 فٹ تو بیٹھی ہوئی حالت نہیں ہے, زمین سے 2-3 فٹ تو ہاتھ اوپر ہی ہے. اب اوپر اچھال رہی ہے. موتی کتنی فٹ اوپر گئی ہوگی؟ 3 فٹ 4 فٹ اوپر گئی ہوگی. اس سے اوپر تو چھت ہے, جگہ ہے بھی نہیں. موتی 4 فٹ اوپر جا کے نیچے نہیں آئی, سدرۃ المنتہا سے جبریل امین آ گئے. مولا نے حکم دے بھیجا, فاطمہ نے فیصلہ ہمارے حق میں چھوڑ دیا. وہ 3 موتیاں کسی تختی پر, 4 موتیاں کسی تختی پر گرے, اس سے پہلے جبریل جا, 1 موتی کو توڑ دے, 3.5 موتی ادھر ڈال, 3.5 موتی ادھر ڈال دے. تاکہ فیصلہ برابر ہو جائے. کیونکہ اگر فاطمہ نے فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑا ہے, ہم کسی ایک کے حق میں کر کے کسی ایک کا دل ہم بھی نہیں توڑ سکتے. فیصلہ دونوں کے حق میں برابر کا ہو, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ان کے دل کو تکلیف گزرے, یہ رب کو بھی گوارا نہیں ہے. ارے اگر کوئی نعوذ باللہ ان کے دشمن کو امیر المومنین کہہ رہا ہے تو سوچو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, اللہ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. کوئی اگر یزید کی تعریف کر رہا ہے, کوئی یزید کو امام بنا رہا ہے, کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے, تو سوچو میرے بھائی علی, فاطمہ, حسن اور حسین کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. آج نعوذ باللہ میں کسی جماعت کا نام لے کر تنقید نہیں کرتا, میری فطرت میں, میری عادت میں, میری طبیعت میں نہیں ہے, لیکن ایک حسین کی محبت میں ایک جماعت کا نام آپ کو بتاتا ہوں. خدا کا واسطہ اس جماعت کے لوگوں سے بچے رہنا. ان کا مکمل مسلک, ان کی پوری تحریک, ان کی پوری توانائی, ان کا پورا پیسہ, ان کی پوری محنت, ان کی پوری مشقت صرف اسی لیے کام کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکل جائے. وہ اپنے لوگوں کو سنیوں کی مسجدوں میں, سنیوں کے ممبروں پہ, سنیوں کے مصلوں پہ, سنیوں کے مدرسوں میں, سنیوں کی خانقاہوں میں اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں, بہروپیہ بنا کر, بہروپیہ بنا کر بھیج رہے ہیں. اور آج وہ بدبختے ہماری جماعتوں میں, ہماری صفوں میں, ہمارے مصلوں میں, ہمارے مدرسوں میں ہمارا اپنا آدمی بن کر کام کر رہے ہیں. لیبل سنیت کا ہے, دل کے اندر بھڑاس اپنی جماعت کی ہے, اور وہ جماعت کا نام اہل حدیث ہے. اللہ کا واسطہ یہ جماعت کے فریب سے بچو, یہ جماعت کی مکاری سے بچو, یہ جماعت کے فتنے سے بچو. یہ میں نے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم میں نے کہہ رہا ہوں, یہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ارشاد فرماتے آقا علیہ السلام, یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون. قیامت کے قریب تم دیکھو گے چند فتنے پیدا ہوں, چند لوگ آئیں گے جو تم کو جھوٹ بولیں گے, بولیں گے نہیں میں سنی ہوں, میں سنی ہوں, میں سنی ہوں, میں سنی ہوں. خدا کی قسم وہ سنی نہیں ہوں گے, وہ طبیعت میں اندر سے اہل حدیث ہوں گے. وہ دجالون, حضور فرما رہے ہیں, وہ گمراہ کرنے والی جماعت ہوگی, تم کو تمہارے عقیدوں سے پھیر دیں گے, تم کو تمہارے مشن سے پھیر دیں گے, تم کو تمہارے آقا سے دور کر دیں گے, اہل بیت کا دشمن بنا کے چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, جب وہ تمہارے پاس آئیں گے, برا نہ مانے, حضور جو بتائے وہ بتا رہا ہوں, رامائن, بھگت گیتا, وید, یہ وہ لے کر نہیں آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث, وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ حدیثوں کو لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے بولے بھائی؟ ارے حد تو یہ ان کا نام ہی اہل حدیث ہوگا, نام ہی اہل حدیث ہوگا. وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث. آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور وہ حدیثیں بھی کیسی ہوں گی؟
لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ کبھی تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ویسی حدیثیں لے کر آئیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں سنی تھی ایسی حدیث کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے. نہ ہمارے دادی گئے، نہ نانی گئے، نہ دادی کی امی گئے، نہ ان کی امی گئے، نہ ان کی امی. 14 سال سے کوئی گئی نہیں. رسول اللہ بند کرا دیے تھے تو اب تک بند تھا. اب انہیں نہیں کہا کہ ایک حدیث لایا لے کے آگے پوری عورتوں کو عیدگاہ کو لے کے جا رہا. حضور فرمائے نہ تم نے سنی ہوگی نہ وہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، ایسی حدیثیں لائیں گے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے، بولیں گے سنت ہے کیا، فرض ہے کیا، ایسی باتیں کہیں گے. ایسی حدیثیں لائیں گے کہ تمہارا معاشرہ پورا بگڑ جائے گا. آپ ایک بات غور کر کے دیکھیے، اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، ظہر تک پڑھتا رہے، بازو والے پورے 73 جماعت والے بولیں گے سب سے بہترین آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، محلے کا سب سے اچھا آدمی ہے، محلے میں اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی عذاب نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے نہیں آ رہا بولیں گے. لیکن وہی عصر میں اگر انہیں فاتحہ پڑھ لیا پورے پلٹا کے واپس ریورس پورے گالیاں دیں گے اس کو. ارے میاں صبح فجر سے لے کے ظہر تک 13 پارے پڑھا تو خوش ہوا، اور اب خالی سورہ فاتحہ اور قل اللہ 3 بار پڑھ لیا، درود پڑھ لیا تو ٹینشن کہیں کو بھائی. پوائنٹ نوٹ کیا جائے، بڑی جامع بات کہہ رہا ہوں. بولے صبح جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ تعلق باللہ تھا. وہ تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. ذرا بولو بھائی، اللہ سے تعلق تھا تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کسی کو قبول ہی نہیں کرتا ہی نہیں. اور 4 دن بھی پڑھا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بولے یہ جو سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد تھا یہ تعلق باللہ نہیں، یہ تعلق بالرسول تھا. اب رسول سے جڑ گیا تو خدا سے جڑ جائے گا. وہ رات بھر کی تلاوت میں یہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت بھاری ہے، کیونکہ یہ نبی پر ہونا ہے. الفاتحہ الی حضرت النبی، یہ تعلق بالرسول ہے. تو بولا ہم کو تعلق باللہ پہ اعتراض نہیں ہے، تعلق بالرسول پہ اعتراض ہے. ان کے بچے اسکولوں کو جاتے ہیں، جنا گنا منا روزانہ پڑھتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. وہی مسجد میں کھڑا ہو کے یا نبی سلام علیکہ، شرک ہے. بولے کیوں؟ قومی ترانہ پڑھنا جائز ہوا تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا ناجائز کیسا ہو گیا؟ بولے قومی ترانہ پڑھنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. سلام پڑھا تو نبی سے رشتہ مضبوط ہو جاتا، اور ہم توڑنے آئے، تو جوڑتے کہاں جا رہا ہے بھائی؟ تیرا تعلق اگر ٹوٹ جائے گا تو پھر ہمارا چندہ رک جائے گا، اور ہم ایجنٹ ہیں، یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. المدد یا غوث اعظم دیکھے گا سانپ دوڑ جائے گا، سانپ دوڑ جائے گا، سینہ پھولنے لگے گا، سازشیں رچے گا، اپنی ضلالت پیش کرے گا. غوث اعظم کے نام سے نفرت ہوگی، اس کو ظاہر کر دے گا. مگر وہی اس کے بعد گاندھی جی کی سمادھی پر بیٹھنا پڑے تو آسانی سے بیٹھ جائے گا. NTR پارک کو لے جاؤ، پوری 11 کمانوں کے نیچے گھس کے نکل جائے گا. NTR کی زیارت کرنے تیار ہے، المدد یا غوث اعظم کہنے کے لیے جنازہ نکل رہا ہے. بولے وزیر اعظم آ رہا ہے ملنے کے لیے، چلو تو چلنے کے لیے تیار ہے. ایک غیر کی زیارت کے لیے سفر کرنے تیار ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے اس کا مردہ نکل جائے گا. فتوے یاد آ جائیں گے، شرک و بدعت یاد آ جائے گی.